بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کی فضیلت، شعبان کے پہلی جمعہ کی فضیلت۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کی وہ فضیلتیں جو کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ شعبان کے پہلے جمعے کے دن کرنے والا وظیفہ۔ اگر آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، اگر آپ کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، جادو جنات کا سایہ ہے، یا کوئی بندش کی گئی ہے، کاروبار یا روزگار کی کوئی مسائل ہے، قرض کا بوجھ ہے، کوئی گھریلو چالاکیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، تو شعبان کے پہلے جمعہ کے دن آپ یہ عمل اور اس ویڈیو میں بتایا گیا وظیفہ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور گر گڑا کر اگر خشوع و خضوع کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز عطا کریں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ پاک نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، بروز قیامت اس کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ جو کچھ کھایا ہوگا، جو کچھ پیا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ جو آنکھوں سے دیکھا ہے، جو کانوں سے سنا ہے، جو زبان سے بولا ہے، ہاتھ سے کیا ہے، جو پاؤں سے کیا ہے، جو بھی اعمال ہم نے کیے نیک یا بد، سب کا حساب ہوگا۔ ریت کے ذرے کے برابر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، ریت کے ذرے کے برابر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو اس کا پورا پورا بدلہ لیا اور دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے اور اہتمام ذی الحج پر ہوتا ہے۔ شعبان 8واں اسلامی مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ جل شانہ نے بہت فضیلت عطا فرمائی، جس کی عظیم وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان جو اپنی برکتوں، رحمتوں اور عنایات کا موسم بہار ہے، اس کی تیاریوں کا ماہ شعبان سے شروع ہونا اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ گویا شعبان کا رمضان کا مقدمہ کہا جائے۔ ماہ شعبان عظمت والا مہینہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خصوصیت سے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رجب کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا، جو کہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس لیے اس میں رمضان کی استقبال کرنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی اور ترکیب دی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ماہ رجب آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ ماہ شعبان کی فضیلت و برکت کا اس عمل سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ جل شان کے حضور پیش کی جاتے ہیں۔ حضرت امامہ بن زاد رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے
جس میں اعمال اللہ جل شان کے حضور لی جاتے ہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ محترم ناظرین، میں اس مہینے کے پہلے جمعے کا ایک خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی ہے، تو آپ کو یہ نوافل ضرور پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر خشوع و خضوع کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے دعائیں پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا کریں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ ہر انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور سنتا ہے۔ محترم ناظرین، اس مہینے کے پہلے جمعہ کی شب نماز عشاء کے بعد جو کوئی 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے اور اس نفل نماز کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بخشے تو بفضل بار تعالیٰ اس جنت میں جگہ عطا ہوگی۔ اس طرح شعبان کے پہلے جمعہ المبارک کو نماز مغرب کے بعد نماز عشاء سے پہلے 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیات الکرسی، 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 1 مرتبہ سورہ الناس پڑھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ایمان کی سلامتی اور ترقی عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جس کی خواہش کے لیے آپ دعا کریں گے وہ خواہش آپ کی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، اس ماہ میں ایک رات ایسی آتی ہے جو کہ بہت ہی برکتوں والی رات ہے، جس کو شب بارات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بدقسمت کی بات یہ ہے کہ برکت و سعادت کے باوجود ہم یہ مقدس رات بھی تو ہمارا فضول اور ہندو دواخانہ رسومات کے نظر کر دیتے ہیں، اور اس رات میں افراد تفراد کا شکار ہو کر اسے کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ ذلت و رسوائی، بدنامی، خوف و دہشت گردی اور بے پردگی زندگی بسر کریں۔ اس سے نجات کی ایک ہی راہ ہے کہ سارے قوم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مغفرت طلب کریں اور اس رات کو شب توبہ اور شب دعا کے طور پر منائیں۔ محترم ناظرین، اے اس غفار رحمان رحیم رب کی بارگاہ میں جو حی و قیوم ہے، ندامت کے آنسو بہائیں اور خلوص کے دل سے توبہ کریں۔ حسب توفیق تلاوت کلام پاک کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نوافل ادا کریں، خصوصاً صلوات التوبہ پڑھیں۔ اتفاق اور دیگر موضوع اذکار کے ساتھ دلوں کی زمین بولی جانے والی فضل اختیار کریں اور پھر اسے آنسوں کی نہروں سے سیراب کریں، تاکہ رمضان المبارک میں مغفرت و محبت الہی کی کھیتی اچھی طرح نوش و نما پا کر تیار ہو سکے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا، شعبان المعظم رمضان المبارک کی ابتدا اور مقدمہ ہے، اور اس میں ہمیں ماہ رمضان کی عبادات کی تیاری کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے پہلے کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر، تراویح، مغفرت باری تعالیٰ اور رمضان میں اہتمام سے کیے جانے والے خصوصی اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ شعبان کی فضیلت اس بات سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کا بھی بہت اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے چاند یعنی تاریخیوں کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کا حساب ہو سکے۔ تاکہ رمضان کی صحیح حساب کے لیے شعبان کا چاند اور اس کی تاریخوں کو خصوصیات سے یاد رکھا جائے۔ جب شعبان کی آخری تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھ میں
پوری کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان کے بعد جس مہینے میں زیادہ روزہ کا اہتمام فرماتے تھے وہ یہی شعبان کا مہینہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھنا شروع فرماتے تو ہم کہتے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ رکھنا ختم نہ کریں گے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے تو ہم یہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ کبھی نہ رکھیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔